ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح مبعوث کیے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اور قیامت بھی ہم اکٹھے ہیں، میرے بعد قیامت جلد ہی آنے والی ہے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور امت نہیں آئے گی، میرے بعد اب قیامت ہی آنے والی ہے۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عجیب بات بیان کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، ہم حوض کوثر پر جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیالوں میں گلاسوں میں پانی بھر بھر کر دیں گے۔ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہہ دوں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا تو ہوں کہ میں یہ پانی پیوں، لیکن اس برتن میں نہیں، آپ اپنے چلوؤں میں پانی لے کر مجھے پلائیں، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا نام لینے والا ہوں، میں دنیا میں آپ کے اور آپ کے دین کی تبلیغ کرتا رہا، میرا جی چاہتا ہے کہ ہاتھ آپ کے ہوں، پینے والا عبداللہ ہو۔ فرمایا کرتے تھے اللہ کرے کہ مجھے حوض کوثر کا پانی اس انداز میں نصیب ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں صحیح عقائد کے حوالے سے آج ہم تیسری نشست میں حاضر ہیں۔ پہلی نشست میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اس کے بعد اللہ کی مخلوق فرشتوں کے حوالے سے، پھر رسولوں کے حوالے سے اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کے حوالے سے ہم نے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں ایمان بالیوم الآخر، یعنی ایمان بالقیامت، قیامت پر ایمان لانا۔ ہمارے دین کے بنیادی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے کہ کائنات کا یہ نظام ایک عارضی نظام ہے، جب تک اللہ کو منظور ہوگا یہ نظام چلتا رہے گا اور باقی رہے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا، اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ کی مشیت ہوگی کہ اس نظام کو ختم کر دیا جائے۔ جیسے کہ ملائکہ کے حوالے سے ذکر آیا تھا کہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اسرافیل ہے، وہ ایک سور اور بگل لے کر کھڑا ہے، اس انتظار میں ہے کہ اللہ کا کب حکم ہو تو میں اس میں پھونک ماروں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا اسرافیل اس بگل میں پھونک مارے گا اور جہاں جہاں تک آواز جائے گی ہر چیز تباہ و برباد اور فنا ہو جائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ حکم دے گا، وہ دوبارہ اس میں پھونک مارے گا فرشتہ اسرافیل، تو لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اسے قیامت اور پھر حشر کا نام دیا جاتا ہے۔ قیامت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بھی بہت سی آیات میں اس کا ذکر آیا، احادیث بھی بھری پڑی ہے کہ لوگوں قیامت آنے والی ہے، قیامت کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اس قسم کی اور بھی بہت سی آیات ہیں کہ انسان آخرت کے لیے تیار رہے۔ صحابہ کرام آخرت کے حوالے سے سوچتے بھی رہتے تھے اور خوفزدہ بھی رہتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی آیا اور پوچھا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قیامت کے لیے کوئی زیادہ تیاری تو نہیں کی، نہ میں زیادہ نیکیاں جمع کر سکا ہوں، البتہ میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی ایسی ہے جس کا مجھے بڑا اعتماد ہے، الا انی احب اللہ و رسولہ، کہ مجھے اللہ سے اور اللہ کے رسول کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا
کہ تمہیں مبارک ہو۔ المرء مع من احب یوم القیامہ، دنیا میں انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح مبعوث کیے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، میں اور قیامت بھی ہم اکٹھے ہیں۔ میرے بعد قیامت جلد ہی آنے والی ہے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور امت نہیں آئے گی، اس کے بعد میرے بعد اب قیامت ہی آنے والی ہے۔ قیامت کے حوالے سے اور قیامت کے مناظر کے حوالے سے بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں کہ آخرت میں پہلے تو ہے کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا۔ احادیث میں یہ بیان آیا کہ یہ سورج جو اس وقت سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق 9 کروڑ اور 40 لاکھ میل کی مسافت پر ہے، قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ ایک سرمےدانی کی جو سلائی ہوتی ہے اتنے فاصلے پر آ جائے گا، بعض نے اس کا معنی نیزہ بھی لکھا ہے۔ بہرحال وہ بہت قریب آ جائے گا، شدید قسم کی گرمی ہوگی، ہر چیز تانبے کی طرح گرم ہو چکی ہوگی، جل رہی ہوگی، تو یہ اور لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان بھی ہوں گے اور پسینے سے شرابور بھی ہوں گے۔ قیامت پر ایمان یہ بھی اسلام کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ وہ دن بڑا شدید ہوگا۔ ہاں، قیامت کے بہت سے نام بیان ہوئے ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک مشہور نام ہے یوم الحسرت، کہ قیامت کا دن حسرت والا دن ہوگا۔ ہر آدمی حسرت کرے گا، نیک لوگ، دنیا میں اچھے عمل کرنے والے، نیکی والی زندگی گزارنے والے بھی حسرت کر رہے ہوں گے، اور گناہ گار اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارنے والے بھی حسرت کر رہے ہوں گے۔ گناہ گاروں نے اسے حسرت کرنی ہی کرنی ہے۔ جب وہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے اور سزائیں دیکھیں گے، ان کی تمنا ہوگی کاش کہ ہم غلطیاں نہ کرتے، گناہ نہ کرتے، اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، تو آج ہم اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ نیک لوگ بھی حسرت کریں گے، ان کو حسرت یہ ہوگی کہ ہم نے کچھ عمل کیے ہیں جن کا ہمیں یہ بدلہ مل رہا ہے، کاش کہ ہم اس سے زیادہ محنت کر لیتے، اس سے بھی زیادہ عمل کرتے، آج ہمیں اس سے بھی زیادہ بہتر اور اچھا بدلہ ملتا۔ تو قیامت کے بہت سے نام ہیں۔ قیامت کا دن بڑا شدید اور سخت ہوگا۔ پھر اسی طرح ذکر آتا ہے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی کہ ایک پل کراس کرنا پڑے گا جسے صراط کہتے ہیں۔ ہم لوگ اسے پل صراط کہہ لیتے ہیں، اصل میں وہ صرف صراط کا لفظ ہے کہ صراط ہوگا۔ وہ جہنم کے اوپر جیسے پل ہوتا ہے اس طرح وہ پل بنایا جائے گا، اس کو کراس کر کے ہر آدمی کو وہاں سے گزرنا ہوگا، اس کو کراس کر کے پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ وہ بھی بڑا آزمائش والا موقع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اس پل کے اوپر سے گزریں گے، صراط کے اوپر سے گزریں گے، کچھ لوگ تو بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، ان کا ایمان پختہ اور مضبوط ہوگا، نیکیاں پختہ ہوں گی، اس پل سے بڑی آسانی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ تیز ہوا کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ تیز گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ پیدل دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کوئی عام رفتار سے گزریں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے گرتے پڑتے، 1 قدم چلے 2 قدم گر گئے، 2 قدم چلے 1 قدم گر گئے، گرتے پڑتے بالآخر وہ گزر جائیں گے اور کراس کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی شدت و سختی سے سب کو محفوظ رکھے۔ اور جو لوگ گناہ گار ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، بدکار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، ان کو فرشتے کنڈیوں کے ذریعے جب وہ گزر رہے ہوں گے صراط سے، ان کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر نیچے پھینک دیا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن مجید میں بیان ہے کہ ہر آدمی کو وہاں سے گزرنا ہوگا۔ یہ پھر الگ بات ہے کہ اپنے اپنے اعمال کے حوالے سے کوئی آدمی تیزی سے گزر جائے گا، اور کچھ لوگ جو نیچے سے آنے والی گرمی ہوگی اس کو برداشت کرتے ہوئے وہاں سے کراس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صراط والے موقع پر بھی ہمیں اپنی رحمت سے نوازے۔ یہ صراط ہوگا۔ اسی طرح وہاں ایک میزان ہوگی، میزان ترازو کو کہتے ہیں، وہاں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، ہر آدمی اس کے اعمال تولے جائیں گے، نیک اعمال بھی اور گناہ بھی۔ اللہ اکبر۔ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا وہ انشاءاللہ نجات پا جائے گا، اور جس کا
نیکیوں والا پلڑا ہلکا رہ گیا، اس پر اللہ کی آزمائش آ جائے گی۔ اس حوالے سے بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ وہ ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ ایک آدمی بھیجا جائے گا، آیا پیش کیا جائے گا، جس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، بہت بڑے بڑے رجسٹر، جہاں تک انسان کی نظر جائے گی، اتنے اتنے لمبے، اتنے چوڑے، اتنے اونچے، ایک ایک رجسٹر اتنا ہوگا، اور 99 رجسٹر ہوگا تو پھر کیا ہی کہنے۔ اس کے گناہوں والے وہ دفتر اور رجسٹر لا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، گناہوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، نیکیوں والا پلڑا خالی ہوگا تو وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ وہ جس کے وہ نام اعمال ہوں گے سمجھ جائے گا کہ میری تو نجات کی کوئی صورت ہی نہیں، اور دیکھنے والے بھی سمجھیں گے کہ اس آدمی کی نجات کی کوئی صورت نہیں۔ وہ سمجھے گا کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جہنمی ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں، اس کے اگر اتنے گناہ ہیں تو اس کی ایک نیکی بھی ہے۔ پھر ایک ٹکڑا چھوٹا سا لا کر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، وہ ایک پلڑا، وہ ایک پرزہ 99 رجسٹروں سے بھی بھاری اور وزنی ہو جائے گا۔ سب حیران ہوں گے، دیکھیں گے تو اس پر لکھا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، یہ آدمی مجرم ضرور تھا لیکن عقیدہ توحید میں پختہ تھا، عقیدہ توحید کی وجہ سے اس کی نجات ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی 99 آدمیوں کو قتل کر چکا دنیا میں، تو اس نے کسی سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ میں 99 آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں تو میری نجات کی کوئی صورت ہے؟ وہ عالم، وہ کم علم آدمی، اس نے کہا نہیں، تیری کیا نجات ہوگی؟ ایک آدمی کو قتل کر دیا جائے تو انسان جہنمی ہو جاتا ہے، تو نے تو 99 آدمی کو قتل کر دیا، تیری نجات کیسے ہوگی؟ اسے غصہ آیا، اس نے کہا چلو میری نجات ہو نہ ہو تیرا کام میں پورا کر دوں۔ اس نے یہ غلط مسئلہ بتانے والے کو بھی قتل کر دیا۔ پھر پچھتایا کہ میں پہلے ہی اتنے قتل کر چکا تھا، اب ایک اور قتل ہو گیا، 100 ہو گئے ہیں، میری نجات کیسے ہوگی؟ پھر اس نے کسی سے جا کے مسئلہ پوچھا اپنے زمانے کے عالم سے، اس نے بتایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، غفور رحیم ہے، تم توبہ کر لو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور معاف کر دیا۔ تو آخرت بہرحال قائم ہونے والی ہے۔ آخرت میں کہ پہلے دن شدید سردی بھی ہوگی، صراط سے بھی گزرنا ہوگا، میزان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ میزان ہوگی جہاں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن تو افراتفری مچی ہوگی، میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں ملاقات ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ 3 موقع ہیں، 3 جگہ ہیں جہاں مجھ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ یا تو صراط کے قریب، پل کے قریب میں کھڑا ہوں گا اور میں دعائیں کر رہا ہوں گا کہ یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ یا پھر میں میزان کے پاس کھڑا ہوں گا جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں دیکھ بھی رہا ہوں گا، دعائیں کر رہا ہوں گا یا اللہ میری امت کے لوگوں کا مسئلہ جو ہے آسانی سے حل ہو جائے۔ یا پھر میں حوض کوثر کے پاس ہوں گا جہاں میں اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلاؤں گا۔ میں ان 3 مقامات پر ہوں گا، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ان 3 مقامات پر مجھے تلاش کر لینا۔ تو حوض پر بھی ایمان آنا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض عطا کیا جائے گا، اس کی لمبائی چوڑائی بیان فرمائی، کہنے میں تو ایک حوض ہے لیکن وہ تو سمندروں سے بڑا سمندر ہوگا۔ وہ فرمایا کہ اتنی اس کی لمبائی اور چوڑائی ہوگی جیسے مدینہ سے لے کر صنعاء تک کی جگہ ہے، اور وہاں پانی پینے کے لیے جو برتن رکھے جائیں گے ان کی تعداد آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہوگی، اور وہ پانی اللہ اکبر دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور میں اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ جس آدمی نے ایک دفعہ پی لیا اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عجیب بات بیان کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، ہم حوض کوثر پر جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیالوں میں، گلاسوں میں پانی بھر بھر کر دیں گے، تو مولانا عبداللہ صاحب فرماتے ہیں، حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہہ دوں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں آیا تو ہوں کہ میں یہ پانی پیوں، لیکن اس برتن میں نہیں، آپ اپنے چلوں میں پانی لے کر مجھے پلائیں، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا نام لینے والا ہوں، میں دنیا میں آپ کے اور آپ کے دین کی تبلیغ کرتا رہا، میرا جی چاہتا ہے کہ ہاتھ آپ کے ہوں، پینے والا عبداللہ ہو۔ فرمایا کرتے تھے اللہ کرے کہ مجھے حوض کوثر کا پانی اس انداز میں نصیب ہو۔ تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض عطا فرمائے گا۔ اسی طرح یہ بھی ایمان ہے اور ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ نے نیک لوگوں کے لیے جنت اور گناہ گار لوگوں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ جہنم میں جو لوگ جائیں گے، نیک لوگ بھی ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، ان کے گناہ زیادہ تھے اس لیے جہنم میں بھیجا گیا، بالآخر ان کو جہنم سے رہائی دے کر جنت میں پہنچایا جائے گا۔ پھر عقیدے کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں ہوں گے، ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے خطاب فرمائے گا کہ اے میرے بندو، اے جنت والو، سب لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اللہ نے یاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی اور چیز چاہیے، کیا چیز طلب کرتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچایا، نجات دے دی، جنت میں داخل کر دیا، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اب ہم اور کیا مانگیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ اب تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی، ہمیں سب کچھ مل چکا۔ اللہ فرمائے گا کہ ہاں تمہیں دیا تو بہت کچھ ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس ایک نعمت ایسی ہے جو تمہیں نہیں دی گئی اور تم نے مانگی بھی نہیں، جیسا کہ قرآن میں آتے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اللہ فرمائے گا کہ ہمارے پاس ایک اور نعمت بھی تمہارے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو یہ اللہ کے نور کے پردے ہیں، 70 پردے ان کو ہٹا لے گا اور تمام جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں جنت کا داخلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ جنتی کہیں گے کہ واقعی یہ چیز ایسی ہے جس کے مانگنے کا ہمیں خیال بھی نہیں آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مخلوق ہوگی، اتنے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ جیسے دنیا میں کسی انسان کو دیکھنا ہو، اگر وہاں 10,000 کا مجمع ہو جائے تو وہ آسانی سے نہیں دیکھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا کہ نہیں، وہ معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ دن ہو اور سورج چمک رہا ہو، سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، 14ویں کی رات کو چاند چمک رہا ہو، اس کو دیکھنے میں دقت پیش نہیں آتی۔ لاکھوں لوگ بھی اگر دیکھنے والے ہوں، دھکم پیل کیے بغیر، ایک دوسرے کو دھکے دیے بغیر، جہاں جہاں کوئی آدمی بیٹھا ہو، کھڑا ہو، دیکھ سکتا ہے رات کے وقت چاند کو اور دن کے وقت سورج کو۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ایسے ہی آسانی سے ہوگا۔ جنتی ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے اور بے شمار احادیث میں بھی۔ یہ بھی ہمارے ایمان اور عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ اختیار کرتے ہوئے ایمان بالآخرت اور اس کے علاوہ جو تفصیلات ہیں سب پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت میں ہماری نجات ہو اور جنت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہماری قسمت میں ہو۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔